بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، میں جس موضوع پر آج آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں وہ میری سوسائٹی کا بہت ہی برننگ ایشو ہے۔ یہ ایشو طویل عرصے سے موجود ہے، لیکن آج جو ڈسکشن کا یہ جو موضوع بن رہا ہے، بار بار سوشل میڈیا پہ بھی بن رہا ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بھی ہمیں اس کی گونج سنائی دے رہی ہے، وہ ہے خواتین، بچیوں اور بچوں سے زیادتی کی کیا وجہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے جو بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرد روبوٹ نہیں، عورت کپڑے کم پہنے گی تو اس کا اثر تو ہوگا۔ یہ واضح طور پر ایک میسیج دیتا ہے، اور یہ میسیج دو طرح سے دیتا ہے۔ پہلا میسیج یہ ہے کہ عورتوں کو شرم اور حیا کو فالو کرنا ہے، ان تمام اقدار کو، ان تمام روایات کو فالو کرنا ہے جس کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی۔ عورتوں سے کہتا ہے کہ اپنی جو چادر ہے اس کو اپنے سینے پر پھیلا لو اور چادر کو آگے ڈھلکا لو تاکہ تم پہچانی جاؤ اور تم سے شرارت نہ ہو، یعنی کہ پتہ چلے کہ تم مسلمان بیبیاں ہو، تم امہات المومنین ہو۔ ان کو خطاب کیا گیا اور ان کو پردے کا حکم دیا گیا۔ مناسب لباس ہو، اچھا لباس ہو، ڈیسنٹ لباس ہو، شرم ہو، حیا ہو، اقدار کی پاسداری ہو، اپنی عزت کا، اپنے خاندان کی عزت کا خیال ہو، اس سے یقینی طور پر معاشرہ بہتر آگے بڑھے گا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے جس کی طرف وزیر اعظم نے نشاندہی کی۔ اب اس سے آگے جو اس کا دوسری جو تشریح کی جا رہی ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی خواتین جو ہیں کم کپڑے پہنتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ہاں جتنے واقعات ہوتے ہیں، میرے پاس جو اعداد و شمار اس وقت موجود ہیں، ان اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر روز 11 ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو ہم زیادتی بالجبر کہہ سکتے ہیں۔ زیادتی کا یہ جو لفظ ہے بڑا محتاط ہو کہ میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تمام الفاظ کو۔ یہ جو کچھ بھی اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ اس وقت جو ہمارا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ میں جب بات کروں گا مفتی عبدالعزیز کے حوالے سے، جب میں بات کروں گا مفتی کوی کی آج آنے والی ویڈیو کے حوالے سے، میں جب بات کروں گا ایسے بہت سارے واقعات کے حوالے سے، تو یقینی طور پر ہمیں بیٹھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اس صورتحال کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے جو کچھ کہا اس کے بعد حکومتی پارٹی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خونی لیبرلز جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے شرم کی بات کی، حیا کی بات کی، پردے کی بات کی، مناسب لباس کی بات کی، اور یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کی جو دوسری تشریح ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی خواتین جو ہیں کم کپڑے پہنتی ہیں؟ ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو اشتعال انگیز ہوتے ہیں؟ کیا ہم جب بازاروں میں جاتے ہیں، ہم مختلف جگہوں پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم جیب دیکھتے ہیں، خواتین کو دیکھتے ہیں، تو کیا ان کے کپڑے نامناسب ہوتے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ جب ہم قصور کی زینب کو یاد کرتے ہیں، جب ہم خیبر پختونخوا کی ان بہت ساری بچیوں کو یاد کرتے ہیں جن کی ہمیں لاشیں کچلی بھی ملی، جن کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جن کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں قتل کر دیا گیا، تو پھر ان کو یاد کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ کیوں ہوتا ہے جہاں پر خواتین سب سے زیادہ کپڑے پہنتی ہیں، جہاں پر اتنے زیادہ کپڑے ہوتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ٹوپی والا برقع ہے، اور آپ کو پشاور میں یا پشاور سے آپ ہٹ کر بھی چلے جائیں تو وہاں پر، اور خاص طور پہ جب آگے چلے جائیں، آپ مردان چلے جائیں، آپ کوڑا خٹک چلے جائیں، آپ دوسری سائڈوں پہ چلے جائیں، آپ کو پورے بازاروں میں کہیں بھی کوئی لڑکی نظر ہی نہیں آتی، کوئی خاتون نظر ہی نہیں آتی۔ تو اگر کوئی نظر بھی آتی ہے تو اس نے اتنا برقع پہنا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بدن کو، کسی بھی حصے کو، میں چہرے کی بات آپ چھوڑیں، آپ اس کے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر وہاں پر جہاں پر پورے کپڑے پہنے جاتے ہیں وہاں پر یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ پھر ان بچیوں کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ زینب جیسی معصوم بچیوں کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا انہوں نے کم کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں؟ پھر اس کے بعد جب آپ کے ذہن میں شیطانیت گھسی ہوئی ہے، جب آپ کے ذہن میں برائی گھسی ہوئی ہے، تو پھر اس وقت یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جب عبدالعزیز جیسا کوئی شخص آتا ہے اور وہ مدرسے کے طالب علم کو برائی پر مجبور کرتا ہے، تو کیا وہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے
کہ وہاں پر بھی کوئی ایسی چیزیں ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بنتے ہیں نشانہ بنتے ہیں. تو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی صورتحال ہے. لیکن پاکستانی خواتین کے حوالے سے یہ کہنا اور پاکستانی خواتین کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ نامناسب لباس پہنتی ہیں, میں اس کی ہرگز سپورٹ نہیں کرتا, میں اس کی بالکل حمایت نہیں کرتا. شرم کی, حیا کی بالکل حمایت کرتا ہوں. لیکن اس چیز پہ جانا کہ پاکستانی خواتین یا ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ, کیونکہ جب وزیر اعظم عمران خان اگلی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس قسم کی چیزیں, اس قسم کا ماحول کم کپڑوں میں دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس تو نائٹ کلبز اور ڈسکو کلبز نہیں ہیں, تو پھر وہ کہیں اور جا کے نکل جاتا ہے. تو پھر کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں نائٹ کلبز اور ڈسکو کلبز بنانے چاہیے؟ اس بیان کی ہم کیا وضاحت دے سکتے ہیں؟ اس کا سوسائٹی پر اثرات کیا ہوں گے جو ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں ایک امریکن ٹیلی ویژن کو دے رہے ہیں؟ کیا یہ بیانات درست ہیں؟ کیا یہ بیانات غلط ہیں؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اور میں اپنے مہمانوں کو یہاں پر آپ سے تعارف کرواتا چلوں. محمود غزنوی صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے. آپ عالم دین بھی ہیں, اس کے ساتھ چیئرمین امن کمیٹی پاکستان بھی ہیں, اور پاکستانی تحریک انصاف سے آپ کا تعلق بھی ہے. بہت بہت شکریہ محمود صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہماری سینئر صحافی ہیں اور رپورٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, آپ روبا عروج کو سکرین پر ضرور دیکھتے ہوں گے, نیو ٹی وی کی, لاہور رنگ کی. روبا عروج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اس حوالے سے. ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں اسارہ چودھری بھی جوائن کر لیں گی, جو ٹریفک کی وجہ سے انہیں تھوڑا سا دیر ہو رہی ہے, تاخیر ہو رہی ہے جوائن کرنے میں. تو میں پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں یہاں پر. محمود غزنوی صاحب, وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کپڑے کم پہنیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوگا, ٹھیک کہتے ہیں؟ نہیں, وہ غلط بھی نہیں کہتے اور مکمل صحیح بھی نہیں ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ سارے واقعات کے پیچھے محرکات جو ہیں وہ کم کپڑے نہیں ہوتے. کچھ لوگ نفسیاتی طور پر جنونی ہوتے ہیں. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پونس کا بھی ہاتھ ہے. جس قسم کی ویڈیوز جو ہیں آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبلٹی ہے, موبائل فون آپ کے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے, بچوں کے پاس پہنچے ہوئے ہیں سارے کے سارے. جو نفسیاتی مریض پونس دیکھ کر بنتے ہیں وہ کسی بھی قسم کی حرکت کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور یہ بہت اچھا قدم ہے کہ گورنمنٹ نے, ویسے تو پونس کو جس طرح پہلے بہت کھلے عام تھی, ویب سائٹ بلاک کرنی شروع کی, وہ بہت زبردست کام کیا. انڈین, امریکن, برٹش اور مختلف دبئی سے چلنے والی, میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت جو ہے ویب سائٹ بلاک کر دی گئی. یہ اچھا کام ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری جو بات ہے, دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ گاڑی کو لاک کریں, لاک کرنے کے بعد آپ گاڑی میں اگر کوئی اسکورٹی الارم وغیرہ بھی لگوا لیں تو گاڑی چوری نہیں ہوگی. صحیح ہے. لیکن ایسے کیسز بھی ہیں کہ گاڑی پھر بھی چوری ہو جاتی ہے. گاڑی کو اور خاتون کو ایک جگہ پہ رکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر قیمتی چیز, اور خاتون ایک قیمتی چیز ہے, ایک شخصیت ہے. مطلب انسانوں میں دو اصناف ہی ہے نا, میل اور فیمیل, سوری تین ہیں, لیکن بہرحال بیسیکلی دو کے بارے میں ہم بات کریں گے. کہ جب بھی ایک مرد کو نسبتاً محفوظ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سٹرونگ ہوتا ہے, اپنی حفاظت کو کر سکتا ہے, بلکہ خواتین کی تعریف میں ہے کہ وہ خوبصورت ہوتی ہیں, نازک ہوتی ہیں, اور ایک فطری طور پر وہ صنف نازک جو ہے اپنی طرف توجہ اٹریکٹ کرتی ہے. اسلام ہمیں حکم دیتا ہے, سورہ نور میں حکم ہے, مردوں کو پہلے حکم دیا گیا کہ مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اچھا, اب جو اسلام ہے وہ دین فطرت ہے, انسانی نفسیات کے مطابق شریعت نازل ہوئی ہے, اور قرآن مجید ہر بات وہ کرتا ہے جو انسانی نفسیات کے مطابق ہے. انسانی نفسیات ہے وہ جو چیز کو دیکھتا ہے اس کا اثر دل پہ لیتا ہے. ٹھیک. اسی طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خواتین جو ہیں کم کپڑوں میں ہوں گی تو یقینی طور پہ لوگوں کا ذہن اس طرف جائے گا اور برائی کی طرف جائے گا. اگر سب کا نہیں جائے گا, کچھ قرآن کے حکم کو مانیں گے, اب سب قرآن کے حکم کو مکمل فالو نہیں کرتے. صحیح. کچھ لوگ جب ان کا میرا خیال ہے 1000 میں ایک بھی اگر شیطانی کر جائے گا تو وہ تو اپنی جگہ پہ سوسائٹی پر. اچھا, ویسے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں, آپ پاکستانی معاشرے میں باہر بازاروں میں بھی جاتے ہوں گے, ایک پریکٹیکل لائف گزار رہے ہیں, آپ لاہور میں ماشاءاللہ اسکول چلا رہے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, آپ جب باہر جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری خواتین کے کپڑے کم ہوتے ہیں؟
کم نہیں ہوتے. ویسے تو ابھی تک پاکستان میں میرے خیال میں تو صورتحال بہت اچھی ہے, بہتر ہے جی بہت بہتر ہے. اس کے باوجود ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والی بچیاں بھی ہیں, اور میں انہیں بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. پہلی تو معاشرے میں یہ بات ہمیں ختم کرنی ہوگی کہ کچھ لوگ تو جیسے ہی کسی لڑکی کو کلیڈ ان جینز اور سم تھنگ دیکھتے ہیں تو وہ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ جی یہ آوارہ ہی ہے. یہ بھی ایک بری سوچ ہے. لیکن ان خواتین کے عمل کو بھی میں جسٹیفائی نہیں کرتا. کر رہے ہیں دوسروں کی جاہلانہ پیروی, دھوپ بھی غیروں کی اچھی, چھاؤں بھی اپنی بری. ہم نے دوسرے معاشروں سے وہ چیزیں جو ہمیں ان سے سیکھنی چاہیے تھی, ڈیووشن, ان لوگوں کا پیشن اپنے شعبوں میں. آپ نے کہا کہ خان صاحب کا بیان درست بھی ہے اور کچھ حقیقت کے مطابق بھی نہیں ہے, دونوں چیزیں آپ نے بیان کر دی. مکمل درست تو قرآن کے علاوہ کوئی چیز مکمل درست نہیں. پاکستانی خواتین جو ہیں کم کپڑے پہنتی ہیں, اس کی وجہ سے یہ واقعات, آپ سمجھتے ہیں کم کپڑوں کی پرسنٹیج کیا ہوگی ان تمام واقعات میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شہروں میں, اور وہ بھی تھوڑی تعداد ہے جو لڑکیاں بھی اس طرف مائل ہیں, ورنہ زیادہ تر لڑکیاں حجاب اور پورا لباس, دوپٹہ, چادر اس میں ملبوس ہیں. اور جی یہ خان صاحب کی اپنی رائے ہے کہ یہ واقعات اس وجہ سے رونما ہوتے ہیں, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نفسیاتی مریض ہیں جو بھی واقعہ ہوتا ہے صحیح. مجھے اصل میں روبا سے بھی بات کرنی ہے, روبا آپ سے بھی بات کرنی ہے, سارا بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں, لیکن یہاں پر بالکل بڑی معتدل بات کی محمود غزنوی صاحب نے. کہتے ہیں کہ اصل میں بنیادی طور پہ یہ لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں, نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس پر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں ایک اہم ایشو کے حوالے سے, وہ بحث جو اس وقت ہر جگہ پہ ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کے امریکی ٹی وی کو انٹرویو کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ مرد روبوٹ نہیں, عورت کپڑے کم پہنے گی, اس کا اثر تو ہوگا. میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ اس کا اگر ایک مطلب یہ ہے کہ آپ شرم کو, آپ حیا کو, آپ دینی روایات کو, اس کی بات کرتے ہیں, اس کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں, تو یقینی طور پر یہ ایک درست بات ہے, اس کی حمایت کی جانی چاہیے. لیکن اگر آپ دوسری طرف وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ ذمہ دار عورت ہے, وہ عورت ہے, اور میں خاص طور پہ بار بار کہہ رہا ہوں, میں نے بریک پر جاتے ہوئے بھی کہا تھا کہ ہماری خواتین کم کپڑے نہیں پہنتی. ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی جو کپڑے پہنے جاتے ہیں, وہ ایون جو لڑکیاں جینز بھی پہنتی ہیں, میں نے ان کی شرٹس کو بہت لمبا دیکھا ہے, بہت اچھا دیکھا ہے. بات ہو رہی تھی یہاں پر, تو محمود غزنوی صاحب بات کر رہے تھے اور بالکل درست بات کر رہے تھے کہ بات اصل میں ذہنی مرض کی ہے, بیمار ہونے کی ہے, نفسیاتی مریض ہونے کی ہے. اگر کسی کو ہو سکتا ہے کہ کسی کو فحاشی جو نظر آ رہی ہے وہ کسی خاتون میں, پورے خاتون کو نظر آتی ہے, اس کو فحاشی اس کے ذہن پہ سوار ہو جائے, اور کسی کو بہت کچھ دیکھنے کے بعد بھی ایسا نہ لگے. تو یہ بنیادی طور پہ ذہنی طور پہ محمود صاحب یہاں پر موجود ہیں, آپ چیئرمین امن کمیٹی پاکستان ہیں, ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ روبا عروج موجود ہیں, آپ ہماری سینئر صحافی اور ہمیں جوائن کیا ہے. اسارہ چودھری نے, آپ ایک این جی او رن کر رہی ہیں, انیشیٹو فار دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ آتھر ہیں, موٹیویشنل سپیکر ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سارا ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. روبا, پرائم منسٹر نے جو کہا آپ نے کس طرح دیا اس کو؟ دیکھیں, جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس ٹائم سوشل میڈیا بھی آپ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے. کوئی پرائم منسٹر کو سپورٹ کر رہا ہے اور کوئی جو اس کے خلاف جا رہا ہے. اگر آپ میری رائے جانیں تو کیونکہ میں نے وہ مکمل انٹرویو سنا اور اس میں جو اس کا کانٹیکسٹ جس میں بات ہوئی, جو کلچرل جو کانٹیکسٹ کی بات ہوئی وہ سنی, تو مجھے اس میں چیزیں جو ہے وہ شاید بیان کرنے کا انداز غلط ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کچھ غلط بات نہیں کی گئی. کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, وہاں کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, نہ صرف ہماری سوشل ریکوائرمنٹ ہے بلکہ ہماری ریلیجیس ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ ہم اپنا ڈریس جو ہے وہ اپنے کسٹمز کے مطابق جو ہے وہ استعمال کریں. تو اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں تھی کہ اس کو اتنا ایشو بنا لیا جاتا, اور اس کو ایشو بنانے کی سب سے بڑی وجہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایبسولوٹلی نوٹ والے ٹرینڈ کو آگے سے اپوز کرنے کے لیے یہ ایک پوائنٹ اس انٹرویو میں سے نکالا گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اپوزیشن کے لوگ تھے, پاکستان تحریک انصاف کے مخالف لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ. اب جب یہ ڈسکشن شروع ہو ہی گئی ہے تو پھر اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو جانی چاہیے, اور بالکل اس چیز پہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں کہ کیا اچھے کپڑے پہننے یا مکمل کپڑے پہننے والی عورت کا ریپ نہیں ہوگا. اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے؟ بالکل گارنٹی نہیں ہے. لیکن آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ بتا دیں کہ کیا اگر جو ہے وہ
نہیں بھی ہوتا آپ کے ساتھ, آپ کو نہیں پہننے پورے کپڑے اور آپ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں بچ سکتی جو بھی آپ کے خلاف کرائم ہونا ہے. لیکن کیا ہمارا مذہب, ہمارا سوشل سٹرکچر یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے وہ مناسب اور تہذیب یافتہ اور اس طرح کا لباس پہنے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ایک اچھی ثقافت کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں؟ کیا ہماری خواتین اچھا لباس نہیں پہنتی؟ بالکل پہنتی ہیں, اور اس چیز کو پھر یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ایک اوورآل کانٹیکسٹ میں بات نہیں, اوورآل کانٹیکسٹ میں اپنی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کریں نا, اپنی سوسائٹی کو. جیسے آپ نے ایک سوال کیا نا, میں نے بھی آپ سے ایک سوال کیا, کیا ہماری خواتین ایسا لباس پہنتی ہیں؟ ہم پرسنٹیج نکال سکتے ہیں, بہت سی ایسی خواتین کا لباس ہے جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے جو ہماری کلچرل نارمز کے بھی خلاف ہے. چلیں 1% بھی ہو, 2% بھی ہو, لیکن میرے ساتھ چلیں آپ, میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں, لاہور کے بازاروں میں چلتے ہیں, خواتین وہاں پہ شاپنگ کر رہی ہوں گی, انارکلی چلتے ہیں, اچھرے چلتے ہیں, ایون آپ میرے ساتھ DHA چلی جائیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ قابل اعتراض لباس ہے, اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ خان صاحب صحیح بات کر رہے تھے, اور میں بنیادی طور پہ اس کو کس طرح لیتا ہوں؟ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ وکٹم بلیمنگ مجھے کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. 110%, 200% ایگری ود یور پوائنٹ کہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی کسی کے بھی خلاف, یہ صرف عورت کی بات نہیں ہو رہی, کسی کے بھی خلاف کرائم ہو رہا ہے تو ہم جا کے جو ایک بیچارہ وکٹم ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ تم ہی ذمہ دار ہوگے. ہمارے تو یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی اگر چوری ہو جائے تو کہا تم نے رکھا کیوں تھا یہاں پہ اپنا سامان, گاڑی باہر کھڑی کیوں کی تھی, زیور پہن کے نکلی کیوں تھی. تو ہمارا ہاں تو یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں سابق CCPO عمر شیخ صاحب, بڑی دفعہ پروگرام بھی ان کے ساتھ کر دیا, سارا کچھ ہو گیا. ان کا بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا نا کہ بی بی تم رات کے وقت ادھر گئی کیوں تھی, اس موٹر وے پر گئی کیوں تھی, تم نے وہاں پر گاڑی کھڑی کیوں کی تھی, اور تم نے جاتے ہوئے پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد ایک نا یہ ذہنی طور پر مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے, اور یہی بات خان صاحب کی اگر آپ نے اعتراض کرنا ہے, بالکل غلط ہے. خان صاحب کی اگر کسی بات پر اعتراض کرنا چاہیے تھا تو اس چیز پر کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ مرد روبوٹ نہیں ہے. اس چیز پر اعتراض کیا جا سکتا تھا. لباس اچھا پہنے, ایک اور چیز پہ اعتراض کیا جا سکتا تھا, انہوں نے کہا کہ باہر کی سوسائٹی میں نائٹ کلب ہیں, باہر کی سوسائٹی میں ڈسکوز ہیں, وہاں پر جا کر جو ہے یہاں پر نہیں ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حل ہے؟ اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز پہ آپ اعتراض کریں تو آپ دیکھیں کہ مرد پر سے مکمل ذمہ داری ہٹا دی گئی ہے. مطلب آپ جو مرضی کریں, آپ کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے, آپ میں حیا ہونی ہی نہیں چاہیے, آپ ذمہ دار ہی نہیں ہے. مطلب اگر آپ کے سامنے کوئی غلط چیز, ہاں مطلب آپ روبوٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کچھ بھی ہوگا تو آپ یہی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ وکٹم بلیمنگ ہو جاتی ہے اس طرح. سر یہ وکٹم ہوتی ہے نا, اسی لیے میں نے کہا تھا نا تھوڑا سا مجھے اعتراض ہے, لیکن موسٹلی میں 90% تو ان سے اتفاق کرتا ہوں, اور پھر میں اس میں لیکن آپ یہ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ ہماری خواتین کم کپڑے میں, لیکن یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ مرد روبوٹ, اور روبوٹ تو obviously نہیں ہم نا, لیکن ذمہ داری ہے نا, ذمہ داری حیا کی ذمہ داری مرد پر بھی ہے, عورت پہ بھی اتنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, آپ دونوں ریسپانسبل ہیں معاشرے کو بیلنس لے کے چلانے میں, ایک ریسپیکٹیبل. اچھا وہ عبدالعزیز نام کے مفتی نے جو کچھ کیا وہ خواتین کے کپڑوں کی وجہ سے اس نے کیا؟ نہیں جی, اسے تو کوئی بھی صاحب شعور اور کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا, کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے زینب کے ساتھ جو ہوا تھا ادھر قصور میں, وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ زندہ تھی نا, یہاں پر تو قبر سے مردے نکال کر ریپ کرنے کے واقعات آپ رپورٹ, ہم لوگ رپورٹ کرتے ہیں. جی ہاں, وہ ایک رپورٹ آئی تھی جو قصور میں ایک خاتون کا بھی حال ہی میں, وزیر آباد میں ایک ماضی میں واقعہ ہوا تھا, ابھی قصور میں ایک حال ہی میں واقعہ ہوا ہے کہ کئی واقعات ہیں جو آپ کے میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہو پاتے. سارا کس طرح لے رہی ہیں آپ اس بیان کو؟ پہلے تو نجم صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی, ویسے تو میں گھر سے نہیں کری تھی, سب سے پہلے میں اس سوچ میں گم تھی کہ مجھے لباس کیا منتخب کرنا چاہیے. ایک عجیب سی جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ کل سے ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. پہلے تو میں یہ بات کروں گی, دیکھیں ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ایک پوری کنٹری کے لیے ایک لیڈر ہوتا ہے, تو وہ پھر ایک خود ایگزامپل بن جاتا ہے. اس لیے اس کے منہ سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ ڈفرینٹ اینگل سے لی جائے گی, ڈفرینٹ مائنڈز ہیں تو وہ ڈفرینٹ اینگل سے اس کو لیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ میں اگر سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی ہوں, یا اگر میں اسلامی اصولوں کے عین مطابق اپنے لباس نہیں زیبتن کر رہی ہوں, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں دوسروں کو بھی انکریج کروں گی کہ وہ بھی دوپٹہ نہ لیں یا وہ بھی اس کے عین مطابق اپنی زندگی نہ گزاریں اور اس طرح سے لباس نہ پہنے. نو ڈاؤٹ ان کی بات بہت اچھی ہے, چھوٹے کپڑے ہمارے اسلام میں نہیں ہیں تو ہم اس کو انکریج نہیں کرتے کہ وہ لوگ پہنے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آزادی دی گئی ہے, آپ کو عقل اور شعور دیا گیا ہے, اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ہدایت کا وقت مقرر ہے. تو اس طرح کا پوائنٹ ایک چھوڑنا نہیں بنتا تھا. سیکنڈلی یہ چیز آپ دیکھیں کہ ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہے کسی بھی سوسائٹی کا, اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے بیلنس رکھنا ہر ریلیجن کے لیے. وہ ہر ریلیجن کو پریزنٹ کر رہا ہے, چاہے وہ یہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں, چاہے ہندو رہ رہے ہیں, چاہے کوئی بھی رہ رہے ہیں.
اور ریپ کا جو وکٹمز ہیں وہ صرف ایک ریلیجن سے تعلق نہیں رکھتے, وہ ڈفرینٹ اس سے تعلق رکھتے ہیں. کسی بھی قسم کی جو ہمارے وائلنس ہے اس میں ہر ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. تو ہم ایک چیز کو ایک چیز کے ساتھ اگر اسلامی لباس کی شرط بھی لگائی جا سکتی ہے تو آپ اپنے کرسچنز پہ نہیں لگا سکتے, نہیں لگا سکتے, آپ ہندوؤں پہ نہیں لگا سکتے, یہاں پہ ہر طرح کی عورت نہیں لگا سکتے. اور لیکن ان عورتوں کی عزت کی حفاظت آپ ہمارے پہ فرض ہے, اتنی ریاست کی ذمہ داری ہے جتنی مسلمان عورتوں کی ذمہ داری ہے. میں یہاں پر اختلاف کریں گے تھوڑا سا, جی نہیں, میں اپنی بہن کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا جی کہ یہ جو پردے کا معاملہ ہے نا, یہ خاص اسلام سے متعلق نہیں ہے. آپ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ ہندو مت میں کچھ عورتیں مسلمان عورتوں سے بھی زیادہ پردہ کرتی ہیں, یعنی وہ گھر کے اندر بھی اپنے چہروں پہ گھونگھٹ ڈال کر رکھتی ہیں. صحیح, وہ پرانا کلچر ہے ان کا, اور ابھی تک نو ڈاؤٹ پردے کا ہر ریلیجن میں ہر اس میں ہے. میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتی, لیکن چہرے کا پردہ بھی آئے گا اس میں, اس میں مختلف آ رہا ہے میرے مطابق چہرے اور میں اور چونکہ ہم جنرل پریکٹسز کو کوٹ کرتے ہیں تو میں جنرلی ایک بات کر رہی ہوں کہ ہندوازم میں کیا چلتا ہے, کرسچنزم میں کیا چلتا ہے, ان ساری چیزوں میں ایک جنرل پریکٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ہماری کنٹری میں اگر آپ ایک جنرل پریکٹس کو دیکھتے ہیں تو اس میں مسلمان میجورٹی میں ہے, اور میجورٹی مسلم ایک اچھے ڈریس کوڈ کو فالو کرتے ہیں جس میں سیڈوسٹی کسی طرح بھی نہیں آتی ہے. یہ پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں بالکل بات کرنے کی ضرورت ہے کہ پردے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ ٹوپی والا برقع پہن کے بیٹھنا ہے یا حجاب کر کے بیٹھنا ہے. آپ خود جا کے مارکیٹ میں, آپ جیسے خود بات کر رہے تھے, آپ جا کے دیکھیں, ہمارے ایسی بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے شاید سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا, لیکن ان کا اتنا ریزنیبل اور اتنا ریسپیکٹیبل ڈریس ہوتا ہے کہ اس میں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی غلط چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو پردے کا تعلق کہیں پہ بھی آپ کے کپڑے زیادہ یا کم ہونے سے شاید ہو بھی, لیکن اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ نے چہرے کا پردہ کرنا ہے, سر کا کرنا ہے, اتنا حصہ ڈھانپنا ہے, اتنا نہیں ڈھانپنا. وہ سمپل سی اتنی سی بات ہے کہ آپ پریزنٹیبل اسی چیز کو ہماری نفسیات ہیں جہاں رانا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جہاں السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں نجم صاحب؟ جی اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. جانا یہ بتائیے گا وزیر اعظم کا بیان, آپ اس کو بطور ماہر نفسیات کس طرح لیتی ہیں اپنی سوسائٹی پہ؟ جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں, اس کی امپلیکیشنز کو دیکھتے ہیں, آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ آپ اس بیان کو سپورٹ کرتی ہیں یا آپ کو اس میں کچھ غلط نظر آتا ہے؟ جو بیان ہے وزیر اعظم صاحب کا ہمیشہ کی طرح بالکل ویلڈ نہیں ہے اور ریئلٹی پہ بیس نہیں کرتا, اور پچگانا کا ایک ان کا اظہار تھا. پتہ نہیں انہوں نے کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں یہ بات جو ہے کہہ دی کہ یہ جو ہے طریقے کا جی ایگزیکٹلی کم کپڑے جو ہیں یہ مردوں کو کوئی روبوٹ نہیں ہے. میرا خیال ہے مردوں کی جو ہے وہ انہوں نے انتہائی ایک کمزور جو پرسنالٹی ہے اس کو پریزنٹ کیا, جو کہ ہمیشہ سے, کیونکہ ہمیں بینگ فیمیل اگر میں دیکھوں تو ہمیں ہماری سوسائٹی میں گھر میں جو چیز بتائی جاتی تھی تو مرد کی ایک بڑی اسٹرانگ اور پاورفل پرسنالٹی اپیئر کی جاتی ہے نا ہمارے سامنے, ایز فادر, ایز ہسبینڈ, ایز سن, ایز بردر. تو وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ کی طرح انتہائی کمزور سا ایک بیان دیا جو جس پہ ایک میرا نہیں کہہ رہا ٹوٹی ویسٹیج آف ٹائم اگر ہم اس کو ڈسکس بھی کریں, لیکن میں ایک بات ضرور ہی کہوں گی کیونکہ ڈیفینیٹلی جس فورم پہ بیٹھ کے آپ بات کریں کہ اگر ہم صرف اسی بحث میں پڑے رہیں گے, جو کہ ہمیشہ سے 3 سال سے تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بچی کے کپڑے, عورت کے کپڑے, عورت کا فیشن, عورت کا اٹھنا بیٹھنا, تو اب بیسکلی جو جن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے اس سے ہم بہت پیچھے چلے گئے. جیسے لا انفورسمنٹ ہو گئیں, جیسے لاز کی امپلیمنٹیشن ہو گئیں, جیسے کہ کچھ قوانین جو کہ پاس ہونے تھے وہ رہ گئے, جیسے کہ بیسک ہماری جو آپ بالکل درست نشاندہی کریں کہ ہم جب اس قسم کے موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اصل ایشوز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ اصل ایشوز شاید ہمارے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ بھی ڈسکس نہیں ہوتے. اس قسم کی چیزیں ہمیں بھی فالو کرنا پڑتی ہے, ان پہ بات کرنا پڑتی ہے. آپ نے ایک بات کی, آپ نے کہا کہ مرد جو ہے, میں بطور ماہر نفسیات آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مرد جو ہے ہم اس کو ایک ریزنیبل شکل میں دیکھتے ہیں, ایک اچھی شکل میں دیکھتے ہیں, وہ فادر کی صورت میں ہوتا ہے, ہسبینڈ کی صورت میں ہوتا ہے, بردر کی صورت میں ہوتا ہے, بیٹے کی صورت میں ہوتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سوسائٹی میں مرد کی تو وہ ان پوزیشنز میں نہیں ڈسکس ہوتا, وہ ڈسکس ہوتا ہے ایک ایسی عورت کے لیے جو اس کی بیوی نہیں ہے, اس کی بیٹی نہیں ہے, اس کی ماں نہیں ہے. وہاں پر دونوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟
देखिए, पहली बात तो ये ना एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे यहाँ पे, एक जंग है मर्द औरत के दरमियान में, पता नहीं क्यों इस तरह की जंग छिड़ी हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर, इंडो पाक के अंदर स्पेसिफिकली, के औरत मर्द को नीचा दिखाने के चक्कर में है और मर्द औरतों को जो है उनका इस्तेसाल करने के चक्कर में नजर आता है। जबकि जो कवानीन हमारे मजहब ने दे दी है, जितनी आज़ादी हमारे मजहब ने हमें दे दी है औरतों को, किसी भी मजहब ने नहीं दी है। और दोनों के दरमियान में ये जो जंग है, ये इसकी कोई लॉजिक नजर नहीं आती है। जबकि आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम मर्दों को किसी और नजरिए से देखते हैं, मर्दों को गलत तरीके से पेश किया जाता है। बिल्कुल इसी और उसके पेश करने की जो एक वाजिया जो मिसाल वो आपने खुद ही वजीर आजम साहब के बयान की सूरत में दे दी ना, कि अगर हम मर्द को आप बैठ के अपने 1 घंटे के प्रोग्राम में अच्छा प्रेजेंट कर भी देंगे तो फिर हमारे जो मुल्क का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो ऐसा बयान देगा कि खवातीन के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी। अच्छा, इसको आप मुझे आखिर में एक चीज बताइएगा, इस बयान को मैं किस तरह लूं? क्या मैं इस तरह लूं कि वजीर आजम ने शर्म और हया की, एडवोकेसी की, उसकी वकालत की, डिसेंट बिहेवियर की वकालत की, या इसको मैं इस तरह लूं कि प्राइम मिनिस्टर ने विक्टिम ब्लेमिंग वाला काम किया जो हमेशा से किया जाता है, कि जिम्मेदार जो है वो कमजोर, जिस पे जुल्म हो रहा है, जो निशाना बन रहा है वो है। आप इन दोनों सूरतों में बयान को किस तरह लेती हैं? 100% विक्टिम जो है इन्होंने उसको फेवर दी है, और विक्टिम्स जो हैं उनको उन्होंने हमेशा से की तरह से इन्होंने जिसे कहते हैं ना ब्लेम गेम है, और स्केपगोट जिसको कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर, कि आपने कोई ना कोई किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना होता है। मुझे बहुत मतलब ज्यादा अफसोस भी ये चीजें सुन के हुआ कि जितनी ज्यादा रेप के पाकिस्तान में हुए केसेस, उनमें 6 साल से कम उम्र की बच्चियां थी, 7 साल से कम उम्र की बच्चियां थी, जिनके ड्रेस कोड के ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। और जो जिनकी ये बात कर रहे हैं कि मर्द रिपोर्ट नहीं है, तो उनमें वो मर्द भी शामिल थे जिन्होंने हमें इस्लाम का दर्स ही देना था और इस्लाम की तबलीग करनी थी। तो वज़ीर आज़म के बयान को तो मैं बिल्कुल भी पॉजिटिवली नहीं ले रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि बहुत बहुत शुक्रिया जहां राना हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। उनकी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, वो कहती हैं कि बहुत सारे ऐसे मर्द भी जिनको अपना आला किरदार जाहिर करना चाहिए था वो भी नहीं कर पाते। तो अच्छा, मैं एक बात कहूंगा कि रेप की वजह चाहे लिबास खवातीन का ना हो, ये ठीक है कि अक्सर वाकयात ऐसे हुए हैं जिसका रेप का ताल्लुक मैं समझता हूँ कम है, लेकिन फिर भी औरतों का की जो कम लिबासी है वो मुआशरे में बदअमनी का सबब तो है। यानी एक लड़कियों के चेहरे पे इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी छोटा सा, जिसमें आपको काफी सारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी अगर आप समझना चाहें। भाई आप मुझे ये बताइएगा कि जो बच्चों के रेप हो रहे हैं, मर्द बच्चों के जो रेप हो रहे हैं और जो मर्दों के रेप हो रहे हैं, जवान लड़कों के, उसमें औरत कहाँ से आ जाती है? औरत को हर चीज में निशाना क्यों बना दिया जाता है? मेरा सवाल ये है। मेरा दूसरा सवाल ये है, आप जब भी इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है उसके ऊपर आप एक बहस और तकरार लेके बैठ जाते हैं, रियासत से लेके उसका, चाहे वो हुक्मरान है चाहे उसका वो प्रैक्टिकली एक इंडिविजुअल है, वहां तक कोई भी इंसान लॉ एनफोर्समेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की प्रैक्टिकली बात क्यों नहीं करता? 2016 का जो वुमेन एम्पावरमेंट का लॉ इन्फोर्समेंट का बिल है वो अभी तक पास नहीं हुआ। उसमें कुछ इस्लामी रिजर्वेशंस थी या जो भी था, उनको अमेंड किया जा सकता था, बट उसको एम्पावर कराया जा सकता था, वो अभी तक बीच में लुढ़क रहा है। नहीं, मैं ना एक बात यहाँ पर महमूद गजनी साहब पता नहीं मुझे जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, मैं आपको इस चीज़ का जवाब देता हूँ क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर के बयान को सपोर्ट करने वालों को इस चीज़ के ऊपर डिबेट करते हुए देखा और दलील देते हुए। उन्होंने कहा कि असल में जब आप बच्चों की बात करते हैं, जब आप लड़कों की बात करते हैं, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो होता क्या है, असल में वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हुए होते हैं कम कपड़ों वाली ख्वातीन की वजह से। अब वो चूंकि वहां पे पहुंच नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो उनको जो भी हाथ आता है, जो मिलता है वो उस तरफ चले जाते हैं। लिहाजा जिम्मेदारी फिर मतलब जिम्मेदारी एक औरत पे आ जाती है, जिम्मेदारी आप पे आ गई, फिर ख्वातीन पे आ गई। आपका मतलब ये है कि ख्वातीन पे, मेरा ख्याल है जो डिबेट को ज्यादा जो लिमिटाइज हम कर सकते हैं और बहुत अच्छा वाइंड अप कर सकते हैं, वो फिर हम इस पॉइंट के साथ कर सकते हैं कि जिन्होंने उनको पैदा किया ना, जो रेप कर रहे हैं, जिन्होंने उनको पैदा किया वो भी तो औरत है ना, सबसे बड़ा कसूर तो उनका आ जाता है, पैदा क्यों किया? अच्छा, औरत का डिबेट में मैंने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इन चीजों से हमें प्रैक्टिकलिटी की तरफ आना चाहिए। आपने कहा कि मर्द रिपोर्ट नहीं, औरत कपड़े कम पहनेगी तो इसका असर तो होगा, मतलब ये हुआ कि मर्द उससे अफेक्ट होगा, उसके जहन में कुछ ऐसी चीजें आएंगी
تو میرا خیال ہے کہ پھر کپڑوں پہ نہیں جانا چاہیے, کپڑوں پہ بحث ہونی نہیں چاہیے. ایک میں روح میرا فکرہ مکمل ہونے دیجئے, پھر کپڑوں پہ نہیں جانا چاہیے, پھر عورت موجود ہوگی تو اس کا ذہن اس طرف چلا جائے گا, عورت کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ عورت کوئی مار دیں, عورت کو دنیا سے آپ ختم کر دیں, پلیز آپ یہ قانون پاس کر دیں. دیکھیں کپڑے تو اگلی چیز آ گئی نا, غیر محفوظ ہیں. دیکھیں میرے بہت میں اس کا اگلا پوائنٹ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں آن لائٹر نوٹ, چونکہ جتنی فرسٹریشن اس وقت کنٹری میں کریٹ ہو چکی ہے, پھر اس کا سائیڈ افیکٹ مزید آئے گا جی. عورتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مرد انتہائی ڈپریشن کا شکار ہے, قتل غارت ہو رہی ہے, ریپ, وہ بڑی عجیب بحث ہو گئی کہ بندہ شادی نہ کرے تو اسے ڈپریشن ہوتا ہے, شادی کر لے تو اسے ڈپریشن ہوتا ہے. پھر بندہ کیا کرے یار, کیا کرے, مجبوری تو صاحب آپ بتائیں نا کیا کریں. اچھا نہیں, ایک پہلی بات جو انہوں نے سوال کیے شاید وہ میری بات کو نہیں سمجھ پائی تھی. ایک تو اس بات کو تو میں بالکل نہیں مانتا کہ ایک بندہ لڑکیوں کو دیکھتا ہے اور یا ان کی کم لباسی کو دیکھتا ہے اور پھر وہ بچوں سے ریپ کر دیتا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. میں دوبارہ کہوں گا اس کی ذمہ داری زیادہ پورن موویز پر ہے. صحیح, بالکل. ایک اور وہ سلسلہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے, پیچھے سے چلانے سے مراد ہے کہ کچھ لوگ ایسے معاشرے میں درندے ہیں جنہوں نے کو بچوں سے ریپ کیا, اور وہ جب بچے بڑے ہوئے تو شاید وہ بھی اسی کو دہرا لیتے ہیں. اچھا, اس کے پیچھے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے جب قصور والے واقعے جب سارا وہ کیا تھا تو وہ ایک دو لوگ ہی تھے جو کہ اس سارے انوالو تھے, اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی انکشافات ہوئے کہ وہ صرف اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے نہیں بچوں کا ریپ کر رہے تھے, بلکہ وہ اس کو ریکارڈ کر رہے تھے, ریکارڈ کر کے اس کو کہیں پہ سیل آؤٹ کر رہے تھے اور اس سے بزنس ارن کر رہے تھے. تو اس طرح کے کرائم, جس طرح ہر کرائم کے پیچھے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے, اسی طرح سے ان کرائمز کے پیچھے بھی کچھ جگہوں پہ ضرور ہے کہ لوگ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں. ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ شیطان بھی جو ہے وہ فرشتوں کے درمیان پیدا ہوا تھا, تو اسی لیے برائی جو ہے نا وہ آپ کو معاشرے میں ہم ہی لوگوں کے درمیان ملے گی. سب لوگ فرشتے نہیں ہو سکتے, انسان اسی لیے بنایا ہے. بیچ میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بدی کا ایک قسم کا نشانے کے طور پر ہیں, تو سب کو ہم بلیم نہیں کر سکتے, سب عورتوں کو سب مردوں کو بھی بلیم نہیں کر سکتے, سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ہے. بڑی معتدل بات, تمام عورتوں کو بھی بلیم نہیں کیا جا سکتا اور تمام مردوں کو بھی بلیم نہیں کیا جا سکتا. تو پھر یہ کہنا کہ عورتیں کم کپڑے پہنے مرد رپورٹ نہیں ہے, تو پھر مرد تو معصوم ہوئے نا, وہ رپورٹ نہیں ہے بیچارے, کم کپڑے دیکھیں گے تو پھر ان کا کچھ نہیں کہنا. اس وقت ایک بریک. خواتین اور بچیوں کے حوالے سے اور اس بیان کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے دیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ مرد روبوٹ نہیں ہے, عورت کم کپڑے پہنے گی تو اس کا اثر تو ہوگا. تو ہم اس کو جب اپنی سوسائٹی پہ اپلائی کرتے ہیں, جب اس کی امپلیکیشنز دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ نہیں, ہماری خواتین جو ہیں ذمہ دار ہیں. اور اگر میں یہ آپ سے غور کر رہا ہوں, چونکہ دینی طبقہ اس سمجھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اسلام کی بات کی ہے, دین کی بات کی ہے, اس کے وہ قرآنی آیات اس کے نیچے کاپی پیسٹ کر کے, لعن اللہ القاسیات العاریات, اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں. تو وہ اس لحاظ سے اگر انہوں نے بات کر دی ہے تو وہ اسلامی پیرائے میں بالکل ہے, لیکن اگر کہیں گے, میں بار بار یہ کہوں گا کہ جو میں پھر کہوں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کی سوسائٹی کو, پاکستان کے معاشرے کو, اور ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں کیا ایسی خواتین موجود ہیں اور اکثریت میں موجود ہیں؟ نہیں, اکثریت میں نہیں ہیں, بہت کم ہے. اور ریپ کی وجہ میں یہ نہیں سمجھتا, میں نہیں مانتا کہ ریپ کی وجہ یہ ہو سکتی. روبا یہی سوال, آپ اپنی سوسائٹی کی جو خواتین ہیں سمجھتی ہیں کہ ایسا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ہماری خواتین, ہماری سوسائٹی اللہ کا شکر ہے, فیملی سسٹمز جو ہے وہ سٹرونگ ہے, لیکن اگین میں وہی پوائنٹ پہ بات کروں گی کہ مرد کو اتنا کمزور نہ دکھائیں, خدارہ وہ اس کو ایسا نہ کہیں کہ اس کو بھی ذمہ دار بنائیں, اور مرد بہت سٹرونگ ہے. آپ یہاں پہ اگر پھر کہیں گے کہ پیغمبر کی مثال دے دی, حضرت یوسف کی مثال لے لیں کہ زلیخا نے کیا جتن نہیں کیے, وہ صرف لباس ہی نہیں بلکہ وہ مائل کر رہی تھی, لیکن جب آپ مطلب اتنے سٹرونگ بھی دنیا سے مرد گزرے, وہ بھی مرد ہی تھے, بے شک پیغمبر تھے, معصوم تھے, لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ انکار کرنے کی اور پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ ہمارے سوشل میڈیا پہ یا ہمارے باقی تمام جگہوں پہ مرد کو, لفظ پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے, مرد کو کمزوری دکھایا جاتا ہے, مرد کو ٹھرکی دکھایا جاتا ہے. ہر معاملے میں آپ عورت کو کمزور دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بیچاری مظلوم ہے, معصوم. اس معاملے میں آپ عورت کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی سٹرونگ ہے, انکار کرنے کی پاور ہے, لیکن مرد تو بیچارہ ہے کہ اس کے سامنے وہی کوئی ایک چھوٹا سا کلپ بھی آ جائے گا یا تصویر بھی آ جائے گی تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. لٹو ہو گیا. ہاں,
اتنا کمزور تو نہیں ہے مرد. چلے مان لیا نجم صاحب, چلے مان لیا کہ مرد ربوٹ نہیں ہے. تربیت کریں اپنے بیٹوں کی اچھے سے. دیکھیں بات عورتوں میری اماں نے تو میری اچھی تربیت کی ہے, میرا تو ایسی باتوں میں دھیان نہیں آپ کو جاتا. اچھے مرد چاہیے تو مائیں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت. ذمہ داری آپ معاشرے کی عورت پہ مت ڈالیں, اپنے مطلب ماں پہ کیوں ڈالتے ہیں پورے معاشرے کی ذمہ داری آپ عورت پر ڈال دیتے ہیں. خدارا عورت مرد کی نسبت جو ہے وہ ویسے ہی کمزور بتائی گئی ہے آپ کے دین میں بھی, اور ویسے بھی آپ فزیکلی بھی دیکھیں عورت تو کمزور دکھائی جاتی ہے. تو پھر آپ معاشرے کو سدھارنے کی ساری ذمہ داری عورت پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ایکولی ذمہ دار ہیں. حیا کہ اگین میں وہی بات کہوں گی کہ تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو, یہ حدیث ہے, اور اس میں ایکولی مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے جو ہے وہ لمٹس میں رہے اور عورت بھی اپنا کردار ادا کرے, پھر ہی معاشرہ جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیوں کی طرح چل سکے گا. اور اگر آپ جو ہے وہ متوازن اور جو ہے وہ اعتدال پسند معاشرہ چاہتے ہیں تو دونوں اپنا کردار ادا کریں, ماں بھی, باپ بھی, بھائی بھی, اور عام مرد بھی. مطلب باہر کی جو سڑک پہ جا رہی ہیں عورتیں یا آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں, ان کو خدارا کوئی جو ہے وہ غیر نہ سمجھے, وہ بھی کسی گھر کی عورتیں ہیں, ان کی بھی ریسپیکٹ اسی طرح سے کی جائے, پھر جا کے معاشرہ متوازن ہو سکتا ہے. اور یہ جو ذہنی بیماری ہیں شاید اس پر بھی ہم قابو پا سکیں. میرا پوائنٹ یہ کہ واپس آتے ہیں اس ورڈ کے اوپر جس کی وجہ سے یہ فساد سارا برپا ہوا ہے. ربوٹ نہیں ہے, میل جو ہے وہ ربوٹ نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر میل ربوٹ نہیں ہے, ان کے اندر فیلنگز ہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر فیلنگز ہیں, تو وہ اگر جو کم کپڑے پہننے والی خواتین ہیں ان کو دیکھ کے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں, تو مجھے بتائیں فیلنگز میں ایک فیلنگز نفرت کی بھی ہے, غصے کی بھی ہے. کیوں وہ مرد کی وہ فیلنگز نہیں جاگتی کسی عورت کو چھوٹے کپڑوں میں دیکھ کے کہ وہ اس سے نفرت کرے, وہ اس سے دور جائے, وہ اس پہ غصہ کرے؟ کیوں وہ ہمیشہ کمزور ہی ہو جاتا ہے اور وہ اس کے آگے بچ جاتا ہے؟ وہ جاگتی ہے نا اپنی گھر کی عورتوں کو دیکھ کے جب غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں, اور باہر دیکھ کے تو وہ جی اس پہ اثر انداز ہو جاتی ہے. باہر کے کم کپڑے دیکھے تو اور ریئیکٹ کرتا ہے, اور اندر کے دیکھے تو وہ اور ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ تو آپ بتائیں نا, مرد بیٹھے ہوئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے جو لڑکیاں واقعی میں کچھ تو پھرتی ہیں نا مختصر لباس میں, ان کو کوئی بندہ نہیں چھیڑتا, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. بالکل پوائنٹ ویلڈ ضرورت نہیں کرتا, اور پتہ چپیڑ بھی پہ جاتی ہے. پوائنٹ ویلڈ ہے یہ. تو پتہ نہیں کیسے چیز نوٹ کیجئے گا عام سوسائٹی میں بھی, کہ جو عورت کمزور اور ڈر رہی ہوگی نا, اس کو اور ڈرایا جائے گا. جو سٹرونگ ہے نا, اس سے ڈر کے ویسے ہی بندہ جو ہے وہ کوشش نہیں کرے گا. ہم میڈیا کی فیلڈ میں موو کرتے ہیں, یہ وہ اگر آپ تھوڑے سے سٹرونگ ہیں, تھوڑے سے بولڈ ہیں, اس کو پتہ ہے آگے سے تھپڑ بھی پڑ سکتا ہے اور شاؤٹ ہو سکتی ہے. تو اسلام نے کہا کہ اسلام نے کہا سختی سے بات کریں مردوں سے, نرمی سے نہ کریں, تاکہ ان کے دل میں کوئی اور اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ پھر وہم آ گیا, پھر آپ وہم پہ آگے. میں پھر اگین ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی نظم بھائی. آپ پہ دیکھیں, یہ جو مرد اور عورت کا ایک ریلیشن شپ ہے نا, وہ چاہے وہ ناجائز ہے یا چاہے وہ جائز ہے, شادی کے بعد کا جو بھی ہے, اس کی ایک جو کیمسٹری ہے نا, وہ کریوسٹی پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اگر عورت جتنی زیادہ ڈھکی ہوئی ہے وہ اتنی کیوریس ہے مرد کے لیے, اور وہ اس میں اتنا اٹریکٹ ہوتا ہے. اور جتنی عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو کھلا ظاہر کر دیتی ہے, اتنی مرد کی کریوسٹی اور اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ایک سائیکولوجیکل بات ہے. ہمارے ہاں اپوزٹ ہو جاتا ہے, ہمارے ہاں ایسا اپوزٹ ہو جاتا ہے. بھرپور اختلاف کرتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انسان کی نفسیات کو جتنا خالق جانتا ہے آپ نہیں سمجھ سکتی, اور خالق نے جب کہہ دیا کہ عورتیں ڈھک کر رکھی جائیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ جو آئٹم سانگز وغیرہ بنتے ہیں, جو پونز بنتی ہیں کچھ, وہ لوگوں کے جنسی ہجانات ان میں پیدا کرتی ہیں, جنسی رجحانات کو بڑھاتی ہیں, تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے کہ پردہ دار عورتوں کو دیکھ کر ویسے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں. میرا خیال ہے ہم ایک سرٹن طبقے کی بات کریں جو بھی ایک اچھے گھر سے تربیت لیا ہوا مرد ہے, اور ایک اچھا تعلیم یافتہ عقل اور شعور کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے والا مرد ہے, وہ اس طبقے میں نہیں آتا ہے جو آئٹم سانگز دیکھے گا, جو عورتوں کو انٹرسٹ سے دیکھے گا. جو سارا آپ نے بات کی, ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ ہم نا انفارچونیٹلی ویسٹ کو اور اس کو کمپیئر کرتے کرتے نا درمیان میں کہیں رہ جاتے ہیں. ویسٹ کا کلچر اور ہے, وہاں پہ لوگ اگر دیکھیں گے نا کہ ایک عام جو ہے وہ شارٹس پہنے ہوئے یا منی اسکرٹ پہنے ہوئے کوئی جا رہا ہے تو دے ڈونٹ کیئر. یہی بات نارمل ہے, لیکن ہمارے یہاں ڈفرینٹ ہوگا. غازی صاحب, آپ چیئرمین امن کمیٹی پاکستان تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے روبارو, جو آپ کا بہت بہت شکریہ. اسارہ چوہدری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پر تشریف
پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی جو اسٹیٹ کا سربراہ ہے اس کے لیے یہ فرض ہے کہ اگر اس کی اسٹیٹ میں کوئی برائی بھی پائی جاتی ہے تو وہ اندرونی طور پہ اس مسئلے کو حل کرے، بجائے اس کے کہ اس کو گلوبلی ہائی لائٹ کیا جائے۔ کنکلوڈ کرتے ہوئے یہاں پر یہ کہوں گا کہ میں پرائم منسٹر سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ امریکن ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوں، کسی بھی دنیا کے ٹی وی پر بیٹھے ہوں، خدا کے لیے اپنی سوسائٹی کی اچھی تصویر پیش کریں، اس کی اگر کوئی کمی خامی بھی ہے، آپ باپ کی طرح ہیں، باپ اپنے بچوں کی برائیاں باہر جا کے نہیں بتاتا، ان کو کور کرتا ہے، اس کی اچھائی بیان کرتا ہے، نمبر 1۔ اور دوسری بات، آخری بات، سب سے اہم بات، ذہن میں راسخ کر لیں کہ وکٹم بلیمنگ نہیں کرنی، اور یہ سوچ لیں کہ ہماری خواتین، اللہ کا شکر ہے، پاکستان نہیں، میں لاہور کی بات کرتا ہوں، پنجاب کی، پاکستان کی، دنیا کے تمام ممالک کی بات کر لیں، ان سے بہتر ہیں، اچھی ہیں، بہتر کردار کی ہیں، بہتر طریقے سے بیہیو کرتی ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ حافظ۔